السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویت کی ایک عدالت میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا تاکہ اپنی شکایت یعنی مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرے۔ قاضی نے پوچھا، آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ اس نے کہا، اپنے بیٹے کے خلاف۔ قاضی حیران ہوا اور پوچھا، کیا شکایت ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں اپنے بیٹے سے اس کی استطاعت کے مطابق ماہانہ خرچہ مانگ رہا ہوں۔ قاضی نے کہا، یہ تو آپ کا اپنے بیٹے پر ایسا حق ہے کہ جس کے دلائل سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، قاضی صاحب، اس کے باوجود کہ میں مالدار ہوں اور پیسوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے سے ماہانہ خرچہ وصول کرتا رہوں۔ قاضی حیرت میں پڑ گیا اور اس سے اس کے بیٹے کا نام اور پتہ لے کر اسے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا۔ بیٹا عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں۔ تو قاضی نے کہا، انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ ان کو ماہانہ خرچہ ادا کرتے رہیں، چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ بیٹے نے حیرت سے کہا، وہ مجھ سے خرچہ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود بہت مالدار ہیں اور انہیں میری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، یہ آپ کے والد کا تقاضا ہے اور وہ اپنے تقاضے میں آزاد اور حق بجانب ہیں۔ بوڑھے نے کہا، قاضی صاحب، اگر آپ اس کو صرف 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، بشرطے کہ وہ یہ دینار مجھے اپنے ہاتھ سے ہر مہینے بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے۔ قاضی نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر قاضی نے حکم جاری کیا کہ فلاں ابن فلاں اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ 1 دینار بلا تاخیر اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا۔ کمرے عدالت چھوڑنے سے پہلے قاضی نے بوڑھے باپ سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے بتائیں کہ آپ نے دراصل یہ مقدمہ دائر کیوں کیا تھا جبکہ آپ مالدار ہیں اور آپ نے بہت ہی معمولی رقم کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، قاضی محترم، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں اور اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ میں ایک طویل زمانے سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہوں، جبکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شدید محبت رکھتا ہوں اور ہر وقت میرے دل میں اس کا خیال رہتا ہے۔ یہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، حتیٰ کہ ٹیلی فون پر بھی نہیں، اس مقصد کے لیے کہ میں اسے دیکھ سکوں، چاہے مہینے میں 1 دفعہ ہی صحیح۔ میں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ سن کر قاضی بے ساختار ہونے لگا اور ساتھ دوسرے بھی، اور بوڑھے باپ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ پہلے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرتے تو میں اس کو جیل بھیجتا اور کوڑے لگواتا۔ بوڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا، سیدی قاضی، آپ کا یہ حکم میرے دل کو بہت تکلیف دیتا۔ کاش بیٹے جانتے کہ ان کے والدین کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس خوف سے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے کہ کہیں میں ایسی چیز نہ کھا جاؤں جس کی طرف ماں کی نظر پہلے پڑ چکی ہو کھانے کے لیے۔ والدہ ماجدہ کے پوچھنے پر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بتایا۔ تب وہ فرماتی، بیٹا، میرے ساتھ تم خوشی سے کھاؤ، سب حلال ہے، یعنی کھانے میں سے میرے ساتھ جو چیز بھی کھاؤ میں خوش ہوں۔ کیا مقام ہے والدین کی ادب و احترام کا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایک شخص کے 3 لڑکے تھے۔ جب وہ بیمار ہوا تو بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم مجھے والد کی خدمت کا موقع دو اور تم والد کی میراث لے لینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ مرتے دم تک اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا۔ پھر اس نیک اور فرما بردار بیٹے نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں مقام پر جا اور وہاں سے ایک اشرفی لے لے۔ اس نے کہا کہ اس میں میرے لیے برکت بھی ہوگی۔ کہنے والے نے کہا نہیں، تو اس نے وہ اشرفی نہ لی۔ پھر دوسری شب اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں مقام سے 10 اشرفیاں لے لو۔ اس نے پوچھا، اس میں برکت بھی ہوگی؟ پھر بھی جواب ملا کہ نہیں۔ پھر اس نے تیسری شب میں خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام سے 1 اشرفی لے لو اور اس میں تیرے لیے بہت برکت ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس جگہ سے جہاں اس نے خواب میں بتایا تھا وہ اشرفی لے کر اس کی ایک مچھلی خریدی۔ جب اس کو صاف کیا تو اس کے پیٹ سے 2 قیمتی لال ملے۔ ان دونوں کو اس نے بادشاہ کے ہاتھ 60,000 اشرفیوں میں فروخت کیا۔ پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کی خلوص دل سے جو خدمت کی اور دنیا کے مال و دولت کی حرص نہیں کی، دنیا میں یہ اس کا صلہ ہے اور آخرت میں
حق تعالی جل شانہ جو انعام و اکرام عطا فرمائے گا وہ بھی شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور بندگی کے متصل بات انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی اس زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جا کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پوری کرنے کے لیے دن بھر محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق کے والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت اور تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بدنصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے فیصلہ دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اس سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں، یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آ جائے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے محبت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے ماں باپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی پریشانیاں دور کرے، سب کو صحت دے اور ان کا سایہ تعدیر
ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور جن کے والدین حیات نہیں ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھیڑ لو، دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا شارب الخمر، یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، یہ شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، شرابی جب مرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا، سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلہ کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اسی لیے فرمایا نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بے قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کہتے ہیں، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ مشکات شریف باب البر والصلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی محبت کی نظر سے والدین کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت دن میں 100 مرتبہ کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا نہایت ہی تقدس والا ہے۔